اگر آپ اپنے فالٹس کو کریکٹ کرنا چاہتے ہو، آسان لفظوں میں بتاؤں تو اپنی خامیوں پہ قابو پانا چاہتے ہو اور موو آن کرنا چاہتے ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میری نالج کے مطابق 2-3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لو، اور ان پہ اگر آپ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی خامیوں پہ قابو پا لو گے اور ان کو ختم کر لو گے۔ ہیلو بیوٹیز، السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لاسٹ والا پوائنٹ مس مت کرنا، اس میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ لیٹس بیگن۔ اکثر لوگ تو اپنی خامیوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، مطلب قبول ہی نہیں کرتے، کہتے ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں ہی نہیں۔ سپوز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے اندر کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، اگر آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا یا کسی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کھڑے نہیں ہوئے یا آپ نے سلام نہیں کیا ان کے لیے، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی تربیت اس طرح سے بولتی ہے، مطلب اگر آپ اچھے بنو گے، آپ بڑوں کی عزت کرو گے، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، بڑوں کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ لیکن اس کے باوجود آپ پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں میری تو غلطی ہی نہیں ہے اس میں، وہ مجھے نہیں کرتے سلام تو میں کیوں کروں، یا پھر اس طرح کی کوئی بات، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ آپ کی خامی ہے، غلطی ہے۔ اس کو مانو اور کہو کہ ہاں واقعی میں نے غلطی کی ہے، اور جا کے ان سے سوری بولو ہو سکے تو۔ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ آئندہ سے ایسا کرو کہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یا پہلے ان کو سلام کرو۔ سلام میں پہل کرنا ویسے بھی سنت ہے، اور دوسری بات جو ہے، انسان اپنے اندر جو ہے نا بالکل عاجزی انکساری اگر پیدا کرے تو وہ ایزیلی ہو جاتا ہے، آپ آسانی سے اگلے کو عزت دے پاتے ہو۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتے ہیں، وہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ جو بندہ بھی عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو خود بخود بلند کرتے ہیں، اور جو بندہ خود کو بلند کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا گراتے ہیں نا کہ بس پھر بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی یہی غلطی، یہی خامی، اس کو دور کرنا ہے آپ نے، کہ آپ نے اپنی غلطی کو ماننا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے غلطی ماننے سے اتنی آسانی ہو جاتی ہے نا بندے کی، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ نے اسی چیز پہ قابو پانا ہے اور اپنی غلطی کو ماننا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہے میرے اندر، اور اس کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا۔ دوسرا پوائنٹ، اپنی خامیوں کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھنا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، اور ان کو میں اب ٹھیک کروں گی یا کروں گا۔ تو وہ مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، آپ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک خامی ہے آپ کے اندر، کیونکہ انسان برداشت اگر کرتا ہے تبھی معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہے۔ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی صحیح باتیں تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، اصل بات تو یہی ہے نا کہ آپ غلط چیزوں کو بھی برداشت کرو اور لوگوں کے ساتھ رہو۔ اکیلا تو کوئی بھی رہ سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے اندر سروائیو کرنا، ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنا، ایک اچھی سوچ لے کے، اچھی تربیت لے کے چلنا، اصل کمال یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرو، ظلم برداشت نہیں کرنا آپ نے، لیکن ایسا ہے کہ ہر چیز کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہی ہوں، کوئی بات اگر آپ کو کر دیتا ہے تو آپ اس کو دل پہ لے لیتے ہو، دماغ پہ لے لیتے ہو، اس کا اثر لے لیتے ہو، تو اس چیز کو بالکل ختم کرو، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو۔ مطلب یہ تو دنیا ہے، چلتا رہتا ہے سب، تو اسی لیے ایسے کہہ کے بات کو ختم کرو۔ اگر کسی نے بات کر بھی دی ہے تو وہ اس کا ظرف ہے، آپ کا کیا ہے اس کے اندر کردار، آپ وہ نبھاؤ، جو آپ کا کردار ہے وہ نبھاؤ۔ تو دوسرا پوائنٹ یہی ہو گیا کہ اپنی خامی کو اس کو لکھو اور اس کو آگے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ریگریٹ کرنا ختم کرو۔ اگر آپ سے پہلے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اب آپ بعد میں پچھتا رہے ہو کہ ہائے اللہ یہ نہ ہوتا مجھ سے، یا یہ کیوں ہوا، یہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو ختم کیے جا رہے ہو۔ ایسا بالکل بھی مت کرو، مطلب ریگریٹ نہیں کرو، اپنے آپ کو ختم نہ کرو اس طرح سے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ اس کو چھوڑو، اب اللہ کے حوالے کرو، آئندہ سے ہم آگے کیا کر سکتے ہیں وہ سوچو، یا یہ سوچو کہ ہاں میں اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی۔ اگر کر سکتی ہوں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر سکتی تو بس چھوڑو بھائی، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس پہ پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ یہ تو آپ کے لیے بہتر ہوا کہ آپ نے اس غلطی سے سیکھا کہ مجھے آگے سے یہ غلطی نہیں کرنی، تو اسی لیے آپ نے ایک سکل سیکھی ہے اور ایک سبق سیکھا ہے، تو اس چیز کو آپ خوش ہو کے آگے لے کے چلو کہ چلو مجھے اپنی غلطی سے کچھ تو سیکھنے کو ملا، اور آئندہ سے میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گی۔
اور اپنے آپ کو ٹارچر کرنے سے منع کرو، مطلب اس چیز کو روکو کہ اپنے آپ کو ٹارچر کرنا، اپنے آپ کو، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کا دماغ جائے گا، آپ کی صحت ختم ہوگی، آپ کا سب کچھ ہوگا۔ پتہ ہے جیسے جیسے ایج ہوتی جا رہی ہے نا، مجھے خود کو ریلائز ہو رہا ہے، یہ چیز ریلائز ہو رہی ہے کہ پہلے جیسے ایج اتنی نہیں ہوتی تو ہم بنا سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی، پھر بعد میں اتنا ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ کیا ہی بتاؤں۔ لیکن اب جیسے ایج ہو رہی ہے نا تو ہر لفظ جیسے کہتے ہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے کچھ ہو گیا۔ تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے بھی ہو تو یہ انہی پہ عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خامیاں ٹھیک ہو جائیں گی، ساری آپ کے فالٹس سارے کریکٹ ہو جائیں گے۔ یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کیا ہے کہ بس میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں گی۔ باقی میں اپنی ہینڈ کیئر کر رہی تھی ویکلی جو کرتی ہوں، تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دی۔ باقی جو ہے بلیچ میں روزانہ نہیں کرتی، مطلب ہر ویک نہیں کرتی، 15 ڈیز کے بعد کر لیتی ہوں کبھی۔ اور یہ جو بلیچ ہے تو میں نے نیو یوز کی تھی اور بہت ہی بیکار قسم کی ہے۔ میں جار وغیرہ نہیں لیتی کیونکہ میں نہیں کرتی، صرف ہاتھ اور پاؤں پہ کرتی ہوں، تو اسی لیے میں کبھی پیکٹ لے لیتی ہوں تو وہ کر لیتی ہوں۔ اور اس طرح بلیچ بھی نہیں کرنا، اس سے بلیچ سے کلینزنگ کرتی ہوں، تو اس سے بہت ہی پیارے نیٹ کلین ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ اچھی تھی ویڈیو، انفارمیٹیو تھی، اگر نہیں تھی تو وہ بھی بتائیے گا ضرور۔ تو نیکسٹ ٹاپک کون سا ہونا چاہیے اس پہ بھی سجیشن ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔